سی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، حضرت حکیم لقمان کہتے ہیں کہ جو عورت صبح سویرے اٹھتے ہی اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی ہے، اپنی آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے یا ناخنوں پر نیل پینٹ لگاتی ہے، وہ 5 طرح کی مصیبتوں میں ضرور مبتلا ہوتی ہے۔ ان 5 مصیبتوں میں سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں سے برکت چھین لی جاتی ہے، اور جس انسان کی زندگی سے برکت چھین لی جائے وہ جلد از جلد مشکلات کے حوالے ہو جاتا ہے، اس کے نصیب کو کمزور کر دیا جاتا ہے، اس کی روح بوجھل ہو جاتی ہے اور اس کے دن بے سکونی سے بھر جاتے ہیں، اس کے دل میں سکون نہیں رہتا، اس کا گھر غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب زندگی سے برکت اٹھ جائے تو پھر بیماریوں کی یلغار شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کی صحت کمزور پڑ جاتی ہے، وہ پریشانیوں کے دہانے پر جا کھڑی ہوتی ہے، اس کا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، وہ صبح و شام ٹینشن میں مبتلا رہتی ہے، ڈپریشن اس کے سینے پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر ہمیشہ کے لیے سخت ناراض ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سر پیٹتی رہتی ہے کہ میری زندگی میں آخر اتنی الجھنوں میں کیوں گھر گئی ہے، میری زندگی اتنی زیادہ پریشانیوں میں کیوں دھکیل دی گئی ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی مصیبت اور پہلی سزا بھی اس عورت کی جو صبح سویرے اٹھتے ہی ناخنوں پر پالش لگاتی ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی ہے، آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے اور اپنے دن کی شروعات نمائش سے کرتی ہے، دنیا کی نمائش سے، نہ کہ اللہ کے ذکر سے۔ یہ تو ہو گئی پہلی سزا اور مصیبت۔ اب بات کرتے ہیں دوسری مصیبت اور دوسری سزا کی، اور وہ دوسری سزا یہ ہے کہ ایسی لڑکیوں اور ایسی عورتوں کی پریشانیوں پر ذلت کی مہر لگ دی جاتی ہے۔ جی ہاں میری پیاری بہنوں، جو عورتیں صبح سویرے اٹھتے ہی اپنی آنکھوں میں کاجل لگا لیتی ہیں، ہونٹوں پر لپسٹک، ناخنوں پر ناخن پالش اور پھر بازوؤں میں چوڑیاں پہنتی ہیں عورتوں کے چہرے سے، یہ جو عورتیں ہیں یہ پہلے تو یہ سب کچھ پہنتی ہیں، زینت کرتی ہیں، اپنی نمائش کرتی ہیں، پھر یہ پورا محلہ جو ہے اس میں گھومتی ہیں، غیر محرم مردوں کو دکھاتی ہیں۔ اللہ ایسی عورتوں کے چہرے سے نور چھین لیتا ہے، ان کی پیشانیوں سے عزت کی روشنی ختم کر دی جاتی ہے اور ان پر ایسی مہر لگا دی جاتی ہے کہ لوگ انہیں دیکھ کر دل ہی دل میں بددعا دیتے ہیں۔ ایسی عورتیں جہاں بھی جاتی ہیں وہاں ذلت اور رسوائی ان کا پیچھا کرتی ہے، لوگ ان کی طرف محبت سے دیکھنے کی بجائے نفرت سے دیکھتے ہیں اور یہ رسوائی انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جب وہ عورت ذلیل ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا، نہ اس کی بات کا اعتبار رہتا ہے، نہ اس کی شخصیت کا کوئی وقار رہتا ہے، اور یہی ذلت، یہی رسوائی اسے جینے کے قابل نہیں چھوڑتی، معاشرے میں اس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ وہ غیر تو غیر اپنوں کو بھی اپنا چہرہ، اس مکالے والا چہرہ دکھانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو اب بات کرتے ہیں تیسری مصیبت کی، تیسری سزا کی۔ حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں جو عورت صبح صبح یہ 3 کام کرتی ہے، یعنی چوڑیاں پہنتی ہے، لپسٹک لگاتی ہے، کاجل لگاتی ہے، وہ عورت جہاں سے بھی گزرے اللہ کی زمین اس پر لعنت کرتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس عورت سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کے حق میں بد دعائیں کرتے ہیں، زمین بھی اسے ناپسند کرتی ہے، اس پر غصہ کرتی ہے، آسمان سے اس پر لعنتیں برستی ہیں، اور زمین کہتی ہے کہ اے عورت، تو نے اپنی صبح اللہ کے ذکر کی بجائے دنیا کی نمائش سے کیوں شروع کی ہے۔ آسمان کے فرشتے بھی ایسی عورتوں کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس عورت کا دل اللہ کے نور سے خالی ہو جائے اس کی ظاہری خوبصورتی بھی اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ ایسی عورت کے قدم جہاں بھی پڑتے ہیں، مجلسوں میں، محفلوں میں، کسی عورت کے گھر میں جہاں بھی پڑتے ہیں وہاں بے برکتی اتر جاتی ہے، وہاں سے رحمت ختم ہو جاتی ہے، اس کے قدموں سے سکون اڑ جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب سنو چوتھی مصیبت اور چوتھی سزا، اور یہ سزا بہت زیادہ دردناک ہے۔ ایسی عورت ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاتی ہے، اگر ان کے پاس پیسہ ہو بھی تو وہ دیر تک نہیں ٹھہرتا، کچھ ہی لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے۔
دولت ہاتھ میں آ کر ریت کی طرح پھسل جاتی ہے، ان کے گھروں میں برکت ختم ہو جاتی ہے، ان کے نصیب کمزور پڑ جاتے ہیں، رزق کی چابی بند ہو جاتی ہے، جو پیسہ آئے گا وہ بیماریوں، دواؤں، ٹینشنوں، رونے دھونے، خرچوں اور مصیبتوں میں نکل جائے گا۔ ایسی عورت لاکھ کما لے مگر پھر بھی ان کے گھروں میں غربت کا سایہ چھایا رہتا ہے، ان کے نصیب ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کا دل ہر وقت بے سکونی، تناؤ اور خوف میں جیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ آخری مصیبت، آخری سزا یعنی 5ویں سزا یہ ہوتی ہے کہ موت کے وقت ایسی عورتوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، یعنی وہ عورتیں جو صبح سویرے یہ 4 کام کرتی ہیں، ناخن پالش لگاتی ہیں، کاجل لگاتی ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی ہیں یا پھر اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگاتی ہیں، ایسی عورتوں کے لیے موت کا مرحلہ نہایت سخت ہو جاتا ہے۔ ان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی بلکہ جسم میں شدید گھبراہٹ اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ ان کی روح فرشتے اس طرح نکالتے ہیں جیسے نرم کپاس کانٹوں میں پھنسی ہو، اس کو جیسے کھینچ کھینچ کر نکالا جائے گا، بالکل ویسے ہی ان کی روح نکلتی ہے۔ سانس ان کا رک رک کر چلتا ہے اور پورا وجود ایک عجیب سی تکلیف میں ڈوب جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کو موت کے وقت اس قدر پیاس لگے گی کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی یہ پی جائیں تو ان کی پیاس نہیں بجھے گی، ان کے ہونٹ خشک ہو جائیں گے۔ کون سے ہونٹ؟ وہی ہونٹ جن پر یہ لپسٹک لگاتی تھی۔ زبان دھوپ میں پڑی لکڑی کی طرح پھٹ جائے گی، دل میں ایسی سوزش پیدا ہوگی کہ وہ بار بار پانی مانگیں گی لیکن کوئی چیز سکون نہیں دے گی۔ یہ پیاس دنیا کی پیاس نہیں، یہ اس روح کی پیاس ہے جو دنیا کی ظاہری خوبصورتی میں لگ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئی تھی۔